قابل صد احترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، برادران اسلام، آج بتاریخ 29 نومبر سن 2025 بروز ہفتہ بعد نماز عشاء اس جامع مسجد میں آپ حضرات سے پہلی مرتبہ ملاقات اور گفتگو کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ میں شکر گزار ہوں وزارت الاوقاف والشؤون الاسلامیہ کا اور مرکز الشیخ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ دوحہ قطر کے ذمہ دار حضرات کا، جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر چند گزارشات پیش کر سکوں۔ منتظمین حضرات کی طرف سے گفتگو کا جو عنوان اور موضوع مقرر کیا گیا ہے وہ ہے تواضع اور عاجزی۔ تکبر کیا ہے اور تواضع کیا ہے؟ آپ حضرات نے یہ دونوں الفاظ بارہا سنے بھی ہیں، پڑھے بھی ہیں، اور آپ نے یہ الفاظ بولے بھی ہیں کہ تکبر نہ کرو، تکبر بری چیز ہے، عاجزی اور تواضع اختیار کرو۔ تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کے لیے دونوں لفظ تکبر اور تواضع یہ کوئی نئے لفظ نہیں ہیں، بلکہ آپ ان الفاظ کو سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں۔ تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، لوگوں کو چھوٹا اور حقیر سمجھنا، حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کا انکار کرنا، اسے تکبر کہتے ہیں۔ اور تواضع اور عاجزی یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو سب سے چھوٹا سمجھنا، اپنے آپ کو کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، گویا میں سب سے برا ہوں، باقی سب مجھ سے اچھے ہیں۔ اور حق بات جب بیان کی جائے، سمجھائی جائے تو اس کا انکار نہ کرنا، اس کو قبول کر لینا۔ تکبر تواضع کی ضد ہے، اپوزٹ ہے۔ تواضع خوبی اور کمال ہے، عاجزی اور بندگی اختیار کرنا یہ بہت بڑی خوبی اور کمال اور قابل تعریف چیز ہے، جبکہ تکبر بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی برائی ہے، بلکہ کئی گناہوں کی، برائیوں کی جڑ تکبر ہے۔ تکبر کی وجہ سے غصہ پیدا ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے حسد ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے کینہ ہوتا ہے، تکبر کی وجہ سے غیبت اور چغلیاں ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے انسان لوگوں کی کمزوریاں اور عیب تلاش کرتا اور بیان کرتا ہے، تکبر کی وجہ سے دشمنیاں اور عداوتیں ہوتی ہیں، تکبر کی وجہ سے ایک دوسرے سے نفرت ہو جاتی ہے، تکبر کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے، تکبر کی وجہ سے قتل و غارت ہوتا ہے۔ تو تکبر نہ صرف یہ کہ برائی ہے بلکہ بے شمار برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر نہ صرف یہ کہ گناہ ہے بلکہ کئی گناہوں کی بنیاد ہے۔ سب سے پہلی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی شیطان نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے انکار کر دیا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اس انکار کی اور نافرمانی کی وجہ کیا بنی؟ شیطان کا تکبر۔
یہ سب سے پہلی نافرمانی ہے جو اللہ جل جلالہ کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ نافرمانی شیطان نے کی، اور اس نافرمانی کی وجہ شیطان کا تکبر بنا، اور اس نے کہا انا خیر منہ، میں آدم علیہ السلام سے اچھا ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، اس لیے کہ آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوئے اور میں آگ سے پیدا ہوا۔ مٹی کا مرتبہ آگ کے مقابلے میں کم ہے۔ مٹی کے اوپر آدمی چلتا ہے، یہ پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، جبکہ آگ روشن ہوتی اوپر کو جاتی ہے۔ تو میں جس چیز سے پیدا ہوا وہ اعلیٰ ہے، آدم علیہ السلام جس چیز سے پیدا ہوئے وہ ادنا ہے، وہ کم درجے کی ہے۔ تو جب میرا مادہ تخلیق اعلیٰ ہے اور آدم علیہ السلام کا مادہ پیدائش کم درجے کا ہے، تو میرا مرتبہ آدم علیہ السلام سے زیادہ ہے، میں آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں کروں؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ تو گویا شیطان کی نافرمانی کی بنیاد جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی عدولی اس نے کی ہے، اس کی بنیادی وجہ شیطان کا تکبر ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ، سب سے پہلی نافرمانی کرنے والا کون؟ ذرا آپ بتا دیں، آپ بھی میرے ساتھ بولیں تاکہ مجھے معلوم ہو کہ آپ کی توجہ ہے اور آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے۔ بتائیے، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی کرنے والا کون؟ شیطان۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرنے والا کون؟ شیطان۔ اور شیطان کے انکار کی وجہ بولو، تکبر، میں بڑا ہوں، میں، یہ جو میں ہے، میں، یہ انسان کو بہت خراب کرتی ہے۔ اور صبح سے شام تک میں نے یہ کیا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا۔ میرے دوست اور بھائیوں، اپنے مزاج اور طبیعت سے اس میں کو نکال دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے میں شیطان نے کہا، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، وہ مردود ہو گیا، وہ ملعون ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا اس کی میں کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو میں پسند نہیں ہے۔ میں کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑے ہیں اور بڑائی اللہ کی خاصیت ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ میری اور آپ کی زبان پر، ہماری گفتگو میں، ہمارے مزاج و مذاق میں، ہمارے اقوال و افعال میں یہ تاثر ملے کہ ہم بھی میں کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ میں کرنا یہ شیطان کی عادت ہے، یہ اللہ کے محبوب بندوں کی عادت نہیں۔ آئی تھنک، میرا یہ خیال ہے، میں یہ کہتا ہوں، یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ میں پسند نہیں ہے۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو تو اپنے نبی اور پیغمبر کی میں بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ کا نبی اور پیغمبر اگر میں کہہ دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں اپنی قوم میں خطاب فرما رہے تھے، بڑا طویل خطاب فرمایا اور بہت سی اہم چیزوں کو بیان فرمایا۔ تو مجمع میں سے کسی نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ کیا روئے زمین پر، آسمان کے نیچے اس وقت دنیا میں آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے، یا آپ سب سے بڑے عالم ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں، اس وقت زمین پر مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں۔ مفہوم گویا یہ تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ بات واقع کے خلاف نہیں تھی، حقیقت کے خلاف نہیں تھی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر تھے اور صاحب شریعت نبی اور پیغمبر تھے۔ آپ اللہ کے رسول تھے، آپ پر کتاب تورات نازل ہوئی تھی، اور نبی اور پیغمبر اپنے دور اور زمانے میں
سب سے بڑا عالم ہوتا ہے۔ جتنا علم اللہ کے نبی کے پاس ہوتا ہے اتنا علم کسی امتی کے پاس نہیں ہوتا۔ اور پھر ان کے بعد جو علم تھا وہ شریعت کا علم تھا۔ شریعت کا علم سب سے اعلیٰ علم ہے، اور وہ اس وقت میں پیغمبر تھے، نبی تھے، صاحب کتاب تھے، صاحب تورات تھے، صاحب شریعت تھے۔ ان کا یہ فرمان واقع کے خلاف نہیں تھا، حقیقت میں ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، وہی سب سے بڑے عالم تھے۔ تو ان کو جو بات انہوں نے جواب میں فرمائی وہ واقع کے خلاف نہیں تھی، سچی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی بڑے عالم تھے، لیکن ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے تھا کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں یا مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اس وقت سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ ان کو کہنا یہ چاہیے تھا اللہ عالم، اللہ کو زیادہ پتہ ہے کہ کون زیادہ علم والا ہے۔ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ سب سے بڑے جاننے والے ہیں، اللہ کو معلوم ہے، مجھے نہیں معلوم۔ مگر انہوں نے یہ فرما دیا کہ میں سب سے بڑا عالم یا کوئی مجھ سے بڑا عالم نہیں، بجائے اس کے کہ یہ فرماتے کہ اللہ جانتے گئے، فوراً اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی؟ اس دنیا میں ایک ہمارا ایسا بندہ ہے، اس بندے کے پاس جو علم ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ فوراً موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا، کہا اللہ مجھے بتا دیں وہ بندہ کون سا ہے، میں تاکہ اس بندے کے پاس جاؤں اور جو علم آپ نے اس کو عطا کیا ہے میں وہ علم بھی حاصل کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہمارا بندہ خضر علیہ السلام ہے، وہ وہاں پر ہے جہاں دو دریا ملتے ہیں، مجمع بحرین میں گئے۔ آپ نے جانا ہے تو جاؤ، ساتھ ایک مچھلی لے لو، جب وہ مچھلی تمہارے پاس سے غائب ہو جائے اور وہ دریا میں جائے وہاں پر وہ ہمارا بندہ موجود ہوگا۔ یہ واقعے کی تفصیل میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا، یہ سورہ کہف میں 15ویں پارے میں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو اللہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں، مفہوم یہ تھا، تو اللہ کو یہ پسند بھی، بولو، فوراً اللہ کی طرف سے تنبیہ آ گئی، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ تو جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جو کلیم اللہ ہیں، جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام فرمائی ہے، جن کو کوہ طور پر اپنی ہم کلامی کا شرف عطا کیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے تورات عطا کی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے منصب اور مقام پر فائز کیا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو ان کا دعویٰ اور میں پسند نہیں ہے تو میری اور آپ کی میں کہاں اللہ کو پسند ہوگی؟ ایک سفر ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین بھی جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے کافی سفر طے کیا، تھک گئے، رات کا وقت ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آرام کر لیتے، ذرا تھوڑی دیر سو جائیں۔ مگر وہ تھا رات کا آخری حصہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی نماز فجر کے لیے کون جگائے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز فجر قضا ہو جائے۔ اس لیے کہ چلتے چلتے تھک گئے ہیں، رات کا اکثر حصہ گزر گیا ہے اور یہ ہمارا سفر میں گزرا ہے، اور اب رات کا آخری پہر ہے اور اب ہم ذرا تھوڑا سا آرام کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو آپ حضرات میں سے کون ہے یہ جو ذمہ داری لے کہ وہ ہمیں نماز فجر کے لیے جگائے گا؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جگاؤں، آپ آرام کریں، میں جب فجر کی نماز کا وقت ہوگا تو آپ کو جگا دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سو گئے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر جاگتے رہ گئے، پھر ان کو بھی نیند آ گئی۔ نیند پر کسی کا زور نہیں ہوتا، ان پر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سو گئے۔ اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھلی جب سورج کی شعاعیں پڑی، حضور اٹھے، اب فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، سورج طلوع ہو چکا ہے یا طلوع ہونے کے قریب ہے۔
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کے بعد فرمایا کہ بھئی وہ دیکھو بلال کہاں ہیں جنہوں نے ذمہ داری لی تھی کہ میں جگاؤں گا. تو دیکھا گیا کہ بلال بھی سو رہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال تم نے تو ہم سے کہا تھا کہ میں جگاؤں گا، تم بھی سو گئے. تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر غالب آئی وہ میرے اوپر بھی غالب آ گئی. نیند کا غلبہ آپ کو بھی ہوا اور میرے اوپر بھی نیند کا غلبہ ہو گیا. اس میں میرا کوئی قصور تو ہے نہیں، میں نے کوشش کی جاگنے کی مگر نیند آ گئی اور نیند پر کوئی زور نہیں ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں، وہاں جا کر قضا نماز پڑھیں گے. اور پھر وہاں آپ نے اذان کہلوائی، اقامت ہوئی، نماز با جماعت ادا کی گئی. در حقیقت تو اللہ کی طرف سے یہ نظام تھا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ اگر نماز قضا ہو جائے تو قضا نماز کو پھر با جماعت پڑھا جا سکتا ہے اور کس طرح پڑھنا ہے. بہت سی چیزیں اللہ نے اپنی تقدیری نظام میں کرائیں تاکہ امت کو پریکٹیکل اور عملی تعلیم معلوم ہو جائے. لیکن یہاں پر ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ میں جگاؤں گا اور اللہ کو یہ میں پسند نہیں تھی، یہ کیسے دعویٰ کر دیا کہ میں جگاؤں گا؟ تو اللہ نے تنبیہ کی ذرا جگا کر دیکھ لو. تو یہ میں اللہ کے نبی کی ہو یا صحابی کی ہو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو میری اور آپ کی میں کیسے پسند ہو؟ اب میں اور آپ صبح سے شام تک کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کام کروں گا، میں نے یہ کارنامہ سر انجام دیا، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں. یہ نہ کہا کرو بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو یہ کام میں کر لوں گا، میرے رب کی طاقت ہوئی، مدد ہوئی تو میں یہ کام کر لوں گا، انشاءاللہ کہا کرو. اللہ نے چاہا تو آپ کتنے پروگرام منصوبے بناتے ہیں، نہیں کر سکتے. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا نہیں کر سکتے، اللہ چاہتا ہے تو کر سکتے ہیں. اس لیے ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. کبھی بھی اپنی گفتگو میں دعویٰ نہ کیا کرو، تکبر کا جہاں شبہ بھی پیدا ہو اس سے بھی بچا کرو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی عاجزی پسند ہے، اپنے بندوں کا تکبر اور بڑائی اور میں پسند نہیں ہے. یہ میں ایک بہت بڑا فتنہ ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے. میں یہ کاروبار کر کے دکھاؤں گا، میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا. نہیں، یوں کہا کرو میرے اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، میرے اللہ نے مدد کی تو یہ کام ہو جائے گا، میرے اللہ نے کہا تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، میں فلاں وقت آ جاؤں گا، میں فلاں وقت فلاں کام کر لوں گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی عاجزی اور تواضع پسند ہے، بندے کی بڑائی اور تکبر پسند نہیں. تو تواضع ہوا اپنے آپ کو کم سمجھنا، تکبر ہوا اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اور شیطان نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور کہا انا خیر من، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں. سب سے پہلے میں شیطان کی زبان پر آئی، سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی شیطان نے کی اور اس نافرمانی کی وجہ تکبر بنا. جب بندے میں تکبر ہوتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے، وہ انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کر دیتا ہے، میں سب سے بڑا رب ہوں. اور جب بندے میں تکبر نہ ہو، عاجزی ہو، تواضع ہو، تو پھر وہ ایک فقیر بن کر رہتا ہے، وہ فرعون اور نمرود نہیں بنتا. جس میں تکبر ہوتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ نمرود بن جاتا ہے، وہ پھر اپنے آپ کو سمجھتا ہے. تکبر شیطان کی صفت ہے اور تواضع اور عاجزی یہ اللہ کے نبیوں، پیغمبروں، صحابہ اور اللہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی صفت اور شان اور عادت ہے. فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ ہم نے شیطان کی عادت کو اختیار کرنا ہے یا نبیوں والے طریقے کو اختیار کرنا ہے. تواضع اختیار کریں، عاجزی اختیار کریں. جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سے مصافحہ فرماتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ حضور علیہ السلام عظمتوں کے سب سے اونچے مقام پر
رفعتوں کے سب سے اونچے مقام پر، بلندیوں کے سب سے اونچے مقام پر، اگر یہ میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ساری بلندیاں حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے اونچا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کا مقام سب کو ہو، سب سے بولو، ذرا آپ کو بولنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں بلوانے کی عادت ہے۔ یہ جو بیان ہوتا ہے یہ دین کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، اور جب دین کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے تو وہ سوال و جواب سے ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ آپ سے میں ایک جملہ کہلواؤں گا، آپ سب کہیں گے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ جو بھی محبت سے کہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ کہیں میرے ساتھ، میں جو لفظ بولوں گا آپ نے اس کے آگے کہنا ہے سب سے اعلیٰ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کہو سب سے، اے اللہ جو خاموش ہیں ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی زبان سے یہ کلمہ کہلوا کر ان سے راضی ہو جا۔ بولو، حضور علیہ السلام کی صورت سب سے اعلیٰ، حضور علیہ السلام کی سیرت، حضور علیہ السلام کا حسن و جمال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، حضور علیہ السلام کی مبارک آنکھیں، حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک، حضور علیہ السلام کا سر مبارک، حضور علیہ السلام کے سر مبارک کے بال، حضور علیہ السلام کے بالوں کے انداز، وفرہ لما جمہ، حضور کے یہ بالوں کے انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلکیں، حضور علیہ السلام کی آنکھیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے ابرو، حضور علیہ السلام کے رخسار مبارک، حضور علیہ السلام کا ناک مبارک، حضور علیہ السلام کے ہونٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے دانت مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک، حضور علیہ السلام کے سینہ مبارک پر بالوں کی لکیر، حضور علیہ السلام کا پیٹ مبارک، حضور علیہ السلام کے کندھے مبارک، حضور علیہ السلام کے بازو مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک، حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کے حضور علیہ السلام کے ہاتھوں کی ہتھیلیاں، حضور علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی انگلیاں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے ناخن، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر سے پاؤں مبارک تک کا وجود، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، حضور علیہ السلام کی عبادت کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے روزہ، حضور علیہ السلام کے حج کرنے کا انداز، حضور علیہ السلام کے عمرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانہ کعبہ اور بیت اللہ کا طواف کرنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کا حج میں شیطان کو کنکریاں مارنے کا انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت و تبلیغ کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے پینے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے چلنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے بیٹھنے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے کا طریقہ، حضور علیہ السلام کے سونے سے اٹھنے کا انداز، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار، حضور علیہ السلام کی گفتار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاروبار اور تجارت کا طریقہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر کی زندگی، حضور علیہ السلام کی گھر سے باہر کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ المکرمہ کی زندگی، حضور علیہ السلام کی مدینہ پاک کی زندگی، حضور علیہ السلام کے دن کی زندگی، حضور علیہ السلام کی رات کی زندگی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح، حضور علیہ السلام کی شام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلی 40 سالہ زندگی، حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد 23 سالہ دنیا میں زندگی، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے کی زندگی، حضور علیہ السلام کی ہجرت کے بعد کی زندگی، جناب نبی کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب قرآن کریم،
حضور علیہ السلام کی شریعت، حضور علیہ السلام کا لائے ہوا دین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، حضور علیہ السلام کی چاروں بیٹیاں، حضور علیہ السلام کے داماد، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کریم کے پڑھنے کا انداز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بول، حضور علیہ السلام کا ہر فرمان، حضور علیہ السلام کا ہر عمل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات، حضور علیہ السلام کی سنتیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک کا ہر عمل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، حضور علیہ السلام کا معراج، حضور علیہ السلام کا مقام، حضور علیہ السلام کا مرتبہ، حضور علیہ السلام کی شان، حضور علیہ السلام کی شان نبوت، حضور کی شان رسالت، جب سب سے اعلیٰ ہے، حضور علیہ السلام کی جب ہر شان اور ہر مقام اعلیٰ ہے، تو حضور علیہ السلام کا جب مرتبہ اور مقام سب سے اعلیٰ آپ نے اپنی زبان سے کہا، تو حضور علیہ السلام تو سب سے اعلیٰ ہوئے، لیکن سب سے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود حضور علیہ السلام کے اندر تواضع، انکساری اور عاجزی بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حالانکہ اتنے بلند مقام پر ہیں، حضور علیہ السلام معراج پر گئے ہیں، پہلا آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، دوسرا آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، تیسرا آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، چوتھا اور پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان حضور کے قدموں کے نیچے، آپ کو اللہ نے اوپر کا معراج کرایا، ساری بلندیاں حضور کے قدموں کے نیچے ہیں، تو معلوم ہوا کہ بلندی پر حضور علیہ السلام ہے۔ اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب پیغمبر آپ کی شان کو کسی اور نے اونچا نہیں کیا، میں رب نے اونچا کیا ہے۔ اور یوں نہیں کہا جا رہا آپ کی شان بلند کر دی گئی، آپ کا ذکر بلند کر دیا گیا، بلکہ فاعل کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کی شان اونچی کی ہے۔ آپ کی شان کو جس نے دیکھنا ہو وہ شان دینے والے رب کو دیکھے۔ سبحان اللہ کہو، سارے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اے اللہ جس نے سبحان اللہ کہا اس سے راضی ہو جا، اے اللہ جس نے سبحان اللہ کہا اس سے خوش ہو جا۔ حضور اللہ فرما رہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر، اذان میں ہمارا نام تو آپ کا نام، اقامت میں ہمارا نام تو آپ کا نام، کلمے میں ہمارا نام تو آپ کا نام، ہمارے نام کے ساتھ آپ کا نام آئے گا۔ اللہ نے یوں نہیں کہا آپ کی شان بلند کر دی گئی، بلند کر دی جائے گی، وعدہ بھی نہیں، اس لیے کہ اگر یہ کہا جاتا میرے محبوب آپ کی شان ہم بلند کر دیں گے، حضور کو انتظار ہوتا۔ اللہ چاہتے تھے میرے نبی کو انتظار کی تکلیف بھی نہ ہو، ماضی کا صیغہ کہا اور فاعل کو ظاہر کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب ہم نے آپ کی شان کو اونچا کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کریں گے، نہیں فرمایا کر دیا ہے، اور ہم نے کیا ہے، فاعل کو ظاہر کیا، تاکہ اس شان کی عظمت، تو جس محبوب پیغمبر کی شان کو اللہ نے اونچا کیا ہے، اللہ نے بلند کیا ہے، اس محبوب پیغمبر کے مزاج میں تواضع اور انکساری ہے یا تکبر ہے؟ اگر تکبر لائق ہوتا تو ان کو ہوتا نا، انہوں نے بھی تکبر نہیں، اللہ نے ان کو بھی فرمایا تواضع، عاجزی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفتوں اور عظمتوں کے بلند ترین مقام پر ہونے کے باوجود بھی اتنی تواضع، اتنی عاجزی، اتنی انکساری کہ حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی مصافحہ کرتا تو حضور علیہ السلام اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے، سب انتظار کرتے تھے کہ یہ پہلے اپنا ہاتھ پیچھے کرے پھر میں محمد پیچھے کروں گا، میں نے پہلے پیچھے کر لیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اور اس کے ہاتھوں سے میں نے اپنے ہاتھ کو پہلے پیچھے کر لیا۔ سبحان اللہ، کیا تواضع ہے، اور کس عظیم ہستی نے یہ تواضع سکھائی کی ہے۔ جب حضور کسی سے ملتے تو پورا چہرہ انور ان کی طرف کرتے،
ایسا نہیں کہ میں دیکھ ادھر رہا ہوں السلام علیکم، ہم تو کیا کرتے ہیں چہرہ السلام علیکم، نہیں، حضور علیہ السلام کی مبارک عادت اور سیرت یہ تھی کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں پورا چہرہ انور اس کی طرف، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب تک وہ چہرہ نہ ہٹائے حضور چہرہ نہیں ہٹا رہے۔ مصافحے میں جب تک وہ ہاتھ پہلے نہ پیچھے کرے نکالے، حضور اپنے ہاتھ پیچھے نہیں کرتے تھے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تواضع تھی۔ اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بیٹھتے تھے مجلس میں سب کے ساتھ مل جل کر بیٹھتے تھے، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا من محمد فیکم، تمہارے اندر حضور علیہ السلام کون ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمایاں ہو کر نہیں بیٹھتے تھے۔ جب کوئی اجنبی آتا جس کو پتہ نہ ہوتا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو وہ آ کر صحابہ سے پوچھتا بتاؤ تمہارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اتنی تواضع۔ جب مسلمان زیادہ ہو گئے تو پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آنے والے کو اجنبی کو پوچھنا پڑتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر آپ کی سب زیارت کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی آواز مبارک بھی پورے مجمع میں نہیں پہنچتی، اگر آپ اجازت دے دیں تو ہم آپ کے لیے کوئی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنا دیں، کوئی آپ کے لیے ہم ایسی چیز بنا دیں تپائی جیسی جس کے اوپر آپ بیٹھیں تاکہ دور تک آپ کی آواز بھی پہنچ جائے، آپ کی زیارت بھی ہو جایا کرے اور آنے والے کو پوچھنا بھی نہ پڑے من محمد فیکم۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ ہاں تم میرے لیے کوئی تھوڑی سی اونچی جگہ بیٹھنے کی بنا دو تاکہ آنے والوں کو تکلیف نہ ہو، پوچھنا نہ پڑے۔ ورنہ حضور علیہ السلام ابتدا میں مجلس میں لوگوں میں مل جل کر بیٹھتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا حضور کون ہے، آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا، اگرچہ بطور معجزہ آپ اونچے نظر آتے تھے، مگر تعارف جس کو نہیں وہ پوچھتا تھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے حضور کی پسند یہ ہوتی تھی کہ میرے سامنے لوگوں کے درمیان چلوں۔ کئی مرتبہ حضور علیہ السلام صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ آج تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ جناب سارے لوگ میرے پیچھے چلیں، سارے لوگ میرے پیچھے چلیں، میں آگے آگے چلوں تاکہ معلوم ہو کہ بڑا آدمی ہے، آگے جا رہا ہے، باقی تمام اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آگے چلاتے تھے۔ کئی سفروں میں حضور علیہ السلام پیچھے رہا کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، اس لیے کہ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہ تکبر کی علامت ہے، یہ تواضع کے خلاف ہے، اور ہم میں سے کتنے لوگ ہیں ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا لا آکل متکئا، صحابی کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے ہو اور ٹیک لگا کر کھانا کھا رہے ہو۔ ٹیک لگا کر کھانا یہ تکبر کی نشانی اور علامت۔ جناب نبی کریم رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ فرمائیں تو ہم پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں۔ جب آپ کہیں جائیں گے یہ مکے کے پہاڑ آپ کے ساتھ جائیں گے، اور اللہ مجھے اور آپ کو چلا سکتا ہے، پہاڑ کو بھی چلا سکتا ہے، ہم اس کو سونے کا بنا دیں، گولڈ کا بنا دیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کیا فرمایا؟ جواب میں عرض کیا یا اللہ اجوع یومن واشبع یومن، میں تو یہ چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور ایک دن مجھے کھانا کھانے کو مل جائے۔ جس دن مجھے کھانا کھانے کو ملے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جس دن کھانا نہ ملے اس دن میں صبر کروں، اس طرح میری زندگی شکر اور صبر سے گزرے۔ یہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی زندگی اور سیرت۔ آج ہم معمولی بات پر لوگوں سے جھگڑتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، ہمارے اندر تواضع انکساری عاجزی نہ رہی۔ یہ مجھ سے آگے کیوں گیا، یہ کیوں وہاں جا کر بیٹھا، یہ میرے آگے کیوں چلا، اس نے یہ کام کیوں کیا۔ یہ تمام کی تمام تکبر کی نشانیاں ہیں، اور تکبر شیطان کی صفت ہے، وہ اللہ کے محبوب بندوں کی صفت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تکبر شیطان نے کیا، اور اسی تکبر نے شیطان کو شیطان بنا دیا، اس کو ملعون بنا دیا، اس کو مردود بنا دیا، اللہ کا نافرمان بنا دیا۔ جبکہ امام الانبیاء خاتم الانبیاء
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عظمت کے اور رفعت اور بلندی کے سب سے اونچے مقام مرتبے پر ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں تو تواضع ہے۔ مکہ فتح ہوا ہے، حضور علیہ السلام کی گردن اوپر نہیں ہے، نیچے جھکی ہوئی، فاتحانہ انداز میں مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک نیچے جھکی ہوئی ہے۔ تواضع، انکساری اور عاجزی، اور اللہ کو یہی عبدیت اور بندگی پسند ہے۔ بندے کا بندہ ہونا اللہ کو پسند ہے، بندے کا خدا بننا اور فرعون بننا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ معراج کرا رہے ہیں، تو معراج کے ذکر میں قرآن میں کون سی شان بیان کی؟ عبدیت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسریٰ برسولہ، سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات کے ایک حصے میں اپنے نبی کو، جو لے گیا آسمانوں پر اپنے رسول کو۔ نہ رسول کا لفظ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، نہ نبی کا لفظ فرمایا، نہ کوئی اور شان بیان کی، بلکہ فرمایا جو آسمانوں پر لے گیا اپنے بندے کو۔ حضور کی شان عبدیت، بندگی کا ذکر کیا، گویا جب آپ جا رہے ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، اور شان عبدیت کا اگرچہ یہ عروج اور ترقی مل رہی ہے اور آپ آسمانوں پر جا رہے ہیں، بلندیوں پر جا رہے ہیں، مگر بلندیوں پر جانے کے باوجود آپ کے ساتھ صفت عبدیت ہے، بندگی کی صفت۔ اور جب وہاں پہنچے اور اللہ نے جو کچھ وحی کی اس کا ذکر بھی آیا، یہ تو جانے کا ذکر، اب پہنچنے کے بعد اس مقام کا ذکر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى۔ اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ یہاں بھی یہ نہیں فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ رَسُولِهِ مَا أَوْحَىٰ، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نَبِيِّهِ مَا أَوْحَىٰ، اپنے نبی کی طرف وحی کی، اپنے رسول کی طرف وحی کی، نہیں بلکہ حضور علیہ السلام کی جس صفت کو ذکر کیا اللہ نے، وہ آپ کے عبد اور بندہ ہونے کا ذکر کیا، اپنے بندے کی طرف۔ اس لیے عربی کا ایک مقولہ ہے، الرب رب وَإِن نَزَلَ، اللہ تعالیٰ رب ہیں، اگرچہ وہ اپنی تجلی آسمان دنیا پر ڈالے، اگرچہ وہ نیچے اپنی رحمتیں ڈالیں، اللہ رب رہتا ہے، وہ رب ہی رب ہے۔ اور العبد عبد وَإِنْ عَرَجَ، اور بندہ بندہ رہتا ہے، بھلے وہ اوپر چلا جائے، وہ آسمانوں پر سدرۃ المنتہا اور بالائے اعلیٰ پر عرش معلیٰ پر بھی پہنچ جائے تو وہ بندہ رہتا ہے۔ لہذا جو یہ کہتے ہیں کہ جب حضور وہاں پہنچے حضور اللہ ایک ہو گئے، یہ وہ نہیں رہا، وہ یہ نہیں رہا، یہ ایک ہو گئے، یہ غلط کہتے ہیں۔ اللہ اللہ ہے، حضور علیہ السلام حضور ہیں، وہ رب ہے، یہ اللہ کے عبد اور بندے ہیں۔ اس لیے جانے کے وقت میں بھی عبدیت کا ذکر کیا، اور جب وہاں پہنچ گئے اور وحی کی، وہاں بھی عبدیت کا ذکر کیا کہ اصل یہ میرے بندے ہیں۔ آپ اور میں جو کلمہ شہادتین پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، آگے پڑھو، سارے پڑھو، کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب پڑھ لو، تجدید کرو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ بتاؤ رسول پہلے ہے یا عبد پہلے؟ لفظ عبد پہلے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے بھی ہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں۔ تمام نبی بندے بھی ہیں، نبی بھی ہیں، تمام رسول رسول بھی ہیں، بندے بھی ہیں۔ ان کو دونوں شانیں اور صفتیں حاصل ہیں، بندہ ہونے کی بھی، رسول ہونے کی بھی، بندہ ہونے کی بھی، نبی ہونے کی بھی۔ مگر غور کرو کہ ان میں سے اعلیٰ صفت کون سی ہے، زیادہ نمبر ایک پر صفت کون سی ہے، اور اس کے بعد کون سی ہے؟
آیا عبدیت والی شان پہلے رسالت والی بعد میں، یا رسالت والی پہلے اور عبدیت اور بندہ ہونے والی بعد میں؟ تو علماء فرماتے ہیں بندہ ہونے والی صفت پہلے ہے اور رسول ہونے والی صفت بعد میں ہے۔ کیوں؟ رسول جب ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رسول کی جب شان رسالت ظاہر ہوتی ہے وہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ مخلوق کو سمجھا رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ بندے والی شان میں ہوتا ہے تو اس وقت میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو یہ شان اعلیٰ ہے بنسبت اس کے جب مخلوق کی طرف متوجہ ہو۔ سبحان اللہ کہو۔ تو شان رسالت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب رسول بندوں کی طرف متوجہ ہو، اور شان عبدیت کا مظاہرہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس لیے جب آپ نماز میں گئے تو اس وقت میں گویا آپ اللہ کی طرف متوجہ ہیں، یا آپ کی بڑی شان، آپ دکان پر بیٹھے ہیں لوگوں سے متوجہ، گاہک سے متوجہ، آپ کی وہ حالت اعلیٰ ہے، یا جب آپ نماز پڑھ کر اللہ کی طرف متوجہ وہ حالت اعلیٰ ہے؟ بولو جلدی بتاؤ۔ آپ دکان پر بیٹھے ہیں، آپ دفتر میں بیٹھے ہیں، آپ لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں، اور جب نماز میں کھڑے ہیں تو کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ بولو بولو، اللہ سے۔ تو دکان والا وقت اور دکان والی حالت اعلیٰ ہے یا نماز والی حالت اعلیٰ ہے؟ اسی طرح سمجھو جب نبی اور پیغمبر بطور نبی اور بطور رسول اللہ کے احکام مخلوق کو پہنچا رہا ہوتا ہے، امت کو پہنچا رہا ہوتا ہے، اس وقت میں اس کی شان رسالت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور جب وہ اللہ سے لے رہا ہوتا ہے وہی اور اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے شان عبدیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے، اور شان عبدیت شان رسالت سے اعلیٰ ہے، کیونکہ عبدیت والی شان میں خالق کی طرف توجہ ہوتی ہے اور رسالت والی شان میں مخلوق کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور مخلوق کی طرف توجہ سے اعلیٰ خالق کی طرف توجہ ہے۔ قرآن میں کہا گیا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، جب اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا۔ تو عبدیت بندگی، بندہ بن کر رہو۔ اللہ نے اپنے نبیوں اور پیغمبروں کی بھی رسالت والی شان کا ذکر بعد میں، عبدیت کا پہلے، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے، کوئی ان کو خدا نہ بنا لے۔ یہ میرے بندے ہیں، یہ سجدہ کرنے والے، میں مسجود ہوں، یہ عبد ہے، میں معبود ہوں، یہ مانگنے والے، میں دینے والا ہوں، یہ مجھ سے لینے والے ہیں اور مجھ سے لے کر آگے دینے والے ہیں، دینے والا میں رب ہوں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تواضع اختیار کرو، عاجزی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی اختیار دیا، روایت میں آتا ہے، بخاری شریف میں روایت ہے، ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا خیر ایسرہما، حضور علیہ السلام کو جب بھی او کما قال، جب بھی اللہ نے اختیار دیا، یہ راستہ اختیار کر لو یا یہ کام کر لو یا یہ، دو چیزوں میں اختیار دیا، تو حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے آسان کو اختیار کیا۔ کس کو؟ اگر ایک کام مشکل ہے ایک آسان ہے تو حضور نے کس کو اختیار کیا؟ کیوں؟ مشکل کو کرے تو آدمی دعویٰ میں کر سکتا ہوں، یہ مشکل کام بھی میں کر سکتا ہوں، میرے اندر طاقت ہے اور ہمت ہے، گویا اس میں ایک طرح کی بڑائی کا دعویٰ آ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے تواضع کا مظاہرہ کیا، آسان کو، مشکل کو چھوڑا، آسان کو کیا، تاکہ تواضع کا مظاہرہ ہو، عاجزی کا مظاہرہ ہو، بندگی کا مظاہرہ ہو، عبدیت کا مظاہرہ ہو، فنائیت کا مظاہرہ ہو، کہ ہم تو کمزور ہیں، مشکل کام نہیں کر سکتے، آسان کر لیں گے۔ یہ بخاری شریف میں روایت، حضور نے آسان کو اختیار کیا۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، تواضع، عاجزی، بندے بن کر رہو، اپنے اندر مزاج میں، حضور علیہ السلام کی گفتار میں، رفتار، حضور جب چلتے تھے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک چال حدیثوں میں آتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوتے تھے تو آپ کا سر مبارک اوپر نہیں ہوتا تھا، گردن اکڑی ہوئی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی ہوتی تھی، آپ کی نگاہیں اوپر نہیں ہوتی تھی، نگاہیں نیچی ہوتی تھی، اور حدیث میں تشریح دی گئی کہ جب حضور چلتے تو یوں معلوم ہوتا جیسے پہاڑ سے، بلندی سے آپ نیچے اتر رہے ہیں۔ جب آپ سیڑھیاں اترتے ہیں، بتاؤ سیڑھیاں اترتے وقت میں آپ کی نظریں اوپر ہوتی ہیں یا نیچے ہوتی ہیں؟ بولو سارے بولو، نیچے ہوتی ہے۔ آپ کی گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے یا جھکی ہوئی ہوتی ہے؟ حضور علیہ السلام سیڑھیاں ہی نہیں،
پہاڑ سے اترتے وقت ہی نہیں، عام چال بھی حضور کی ایسے ہوتی جیسے پہاڑ سے نیچے اتر رہے، جیسے بلندی سے پستی کی طرف آ رہے ہیں، نگاہ نیچے ہوتی، پاؤں جما کر رکھا کرتے تھے اور قدرے تیز چلا کرتے تھے۔ یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہے، حضور کی گفتار میں، حضور کے کردار میں، حضور علیہ السلام کی چال میں تواضع، عاجزی، انکساری، حالانکہ حضور علیہ السلام سب سے اونچے مقام پر ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، مگر تواضع، ان کے گھر جاتے ہیں، جا کر خود کام کر رہے ہیں، ساتھ ہاتھ بٹا رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، کام تقسیم ہو جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بھئی سفر میں تم نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، تم نے یہ کام اپنے ذمہ لے لیا، میں بھی اپنے ذمہ کام لیتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ بازار سے لکڑیاں میں لے آؤں گا آگ جلانے کے لیے۔ کیا تواضع اور انکساری ہے، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کھود رہے ہیں، جب مدینہ منورہ کے دفاع میں خندق کھودی جا رہی ہے کہ دشمن کی فوجیں مدینے میں نہ آ سکیں، خندق کھودی جا رہی ہے، حضور علیہ السلام صرف نگرانی نہیں کر رہے، صرف حکم نہیں دے رہے، ہدایات نہیں دے رہے، حضور علیہ السلام خود کدال ہاتھ میں لے کر خندق کھود رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے بھوک لگی ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے پیٹ پر ایک پتھر ہے، مجھ محمد کے پیٹ پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں بھوک کی وجہ سے۔ یہ ہے تواضع، یہ ہے میرے محبوب پیغمبر کی سیرت۔ اور آج ہمیں تکبر نے، بڑائی نے تباہ کر دیا۔ ہم کیوں جائیں اپنے رشتہ داروں کے گھر، وہ نہیں آئے، ہم کیوں جائیں؟ انہوں نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم کیوں دیں؟ فلانا مجھ سے بات نہیں کرتا، میں کیوں بولوں؟ وہ مجھے سلام نہیں کرتا، میں کیوں سلام کروں؟ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے، یہ بڑائی ہے۔ اگر کوئی تم سے سلام نہیں کرتا، تم سلام میں پہل کر لو۔ تم سے کوئی لڑائی کر رہا ہے، تم اس سے صلح کی بات کر لو۔ اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، تواضع پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں کیسے تمہارے اوپر آتی ہیں، پھر اللہ تمہیں نوازتا کیسا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، یہ روایت ترمذی شریف میں موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرے گا اس کو اللہ اونچا کر دے گا، اللہ اس کو بلند کر دے گا۔ اور جس کو اللہ اونچا کرے اس کی بلندی اور اونچائی کی کوئی حد ہوگی؟ جواب تو دے دو، بولو کوئی ہوگی؟ نہیں، مگر وہ تواضع اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہ ہو کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ مولوی صاحب، یہ بھائی کتنا متواضع ہے، جوتیاں اٹھا کر لوگوں کی رکھ رہا ہے، جوتیاں سیدھی کر رہا ہے اور اپنے سے آگے کر رہا ہے، دل میں یہ ہو کہ میری تعریف ہو، یہ اللہ کے لیے تواضع نہیں ہے، یہ بھی تکبر ہے۔ بعض اوقات تواضع بشکل تکبر ہوتا ہے، ظاہراً تواضع ہوتی ہے، حقیقت میں تکبر ہوتا ہے تاکہ میری تعریف ہو۔ تو تواضع اور عاجزی، انسان کی نیت یہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، ابو موسیٰ میں نے رات تمہارا قرآن سنا، تم بڑا پیارا قرآن پڑھ رہے تھے۔ وہ نفلوں میں تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہوں گے، حضور معنی فرمایا کرتے تھے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں، اگر مجھے پتہ چل جاتا تو میں اور زیادہ اپنی آواز کو اچھا اور خوبصورت بنا کر پڑھتا، تو میں اور زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صحابی کہہ رہے ہیں میں اور زیادہ خوبصورت آواز سے پڑھتا، تو یہ تو ریاکاری ہے، یہ تو اللہ کے لیے نہ ہوا، گویا حضور علیہ السلام کے لیے پڑھنا ہوا۔ تو علماء نے اس سوال کو قائم کر کے جواب یہ دیا، یہ اخلاص کے منافی نہیں، یہ ریاکاری دکھلاوے میں نہیں، یہ تکبر میں نہیں۔ کیوں؟ اگر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی یہ نیت ہوتی کہ میں قرآن کو اور زیادہ خوبصورت انداز میں پڑھتا تاکہ آپ میری تعریف فرماتے، یہ تو ریاکاری بن جاتی، یہ تو تکبر کے زمرے میں آ جاتا۔ ان کی نیت یہ نہیں تھی کہ حضور میری تعریف کرتے، بلکہ یہ تھا کہ حضور خوش ہو جاتے۔ جب عام مومن کو خوش کرنا عبادت ہے، حضور کو خوش کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ اس لیے اگر کوئی قاری، اگر کوئی نعت خوان، اگر کوئی مقرر اور خطیب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، نعتیں پڑھ رہا ہے، تقریر کر رہا ہے، مگر بہت محنت کر کے خوبصورت انداز میں، اس وجہ سے نہیں کہ میری تعریف ہو کہ بڑا قاری ہے،
بہت بڑا نعت خوان مداح رسول ہے، بہت بڑا خطیب مقرر ہے، یہ نیت نہ ہو، یہ نیت ہو جائے گی تو ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، اخلاص کے خلاف ہے، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، اور یہ ایک طرح کا تکبر بھی ہے۔ لیکن اگر یہ نیت ہو کہ میرا قرآن سن کر لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا ہو جائے، حضور کی نعت سن کر حضور کی محبت پیدا ہو جائے، یہ لوگ خوش ہو جائیں، یہ میں بیان دین کا کر رہا ہوں، سن کر لوگ خوش ہو جائیں، لوگوں کے اندر فرحت آ جائے، یہ اخلاص کے خلاف نہیں ہے، یہ تکبر نہیں ہے، یہ ریاکاری نہیں ہے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، عاجزی، تواضع اختیار کرو۔ تکبر گناہ ہے، گناہوں کی جڑ ہے، بے شمار برائیوں کی جڑ ہے۔ تکبر کی وجہ سے لڑائی، جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، حسد، قتل و غارت، بغض، غیبتیں، چغلیاں، الزامات، یہ سب تکبر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور تواضع یہ کمالات کی بنیاد ہے۔ عاجزی اندر پیدا کرو، خدا نہ بنو، فرعون نہ بنو، بندے بنو، اللہ کے بندے بنو۔ اللہ کو اپنے بندے کی بندگی پسند ہے، عبدیت پسند ہے۔ میں اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن کی جو آیت پڑھی اس کی مختصر تشریح کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ رحمان کے بندے کون ہیں؟ اللہ کے بندے کون ہیں؟ یہ سورۃ الفرقان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس مقام پر اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی 13 صفتیں اور علامتیں بیان کی ہیں۔ ایک بھی بیان پوری نہیں ہو سکتی، پھر کبھی آئے تو باقی بیان کریں گے۔ آج ایک جو موضوع کے مناسبت سے وہی عرض کرتا ہوں۔ عباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ آپ کہیں گے ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، ہم سب رحمان کے بندے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تکوینی طور پر تو سب رحمان کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے عقیدے، اپنے نیک اعمال اور اخلاق اور اپنے اختیار اور اخلاص کی بنیاد پر بھی رحمان کا بندہ ہونے کا ثبوت دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ تکوینی تخلیقی طور پر تو ہم سب رحمان کے بندے ہیں۔ مجھے اور آپ کو سب کو رحمان نے، اللہ نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں پیدا کیا۔ لیکن ہم کیا حقیقت میں بھی رحمان کے بندے بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے کردار کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اخلاص کے اعتبار سے ہم واقعتاً اللہ کے بندے بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ اس آیت میں مراد یہ ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوب بندے، میرے مقبول بندے، کہ جنہوں نے اپنے اخلاص سے، اپنے عقیدے سے، اپنے اعتقاد و یقین سے اور اپنے اعمال سے ثابت کیا ہے کہ وہ کسی اور کے بندے نہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ یہ مراد ہے۔ وعباد الرحمن، عباد عبد کی جمع ہے، رحمان کے مقبول بندے۔ اور یہاں اللہ نے عباد اللہ نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا علم ذاتی اللہ ہے، رحمان تو اللہ کا صفتی نام ہے، اللہ کی ذات کا نام تو اللہ ہے۔ رحمان، رحیم، المالک، القہار، الخالق، یہ تمام صفاتی اسماء ہیں، مگر یہاں اللہ نے علم ذاتی ذکر نہیں کیا، عباد اللہ نہیں کہا، عباد الرحمن کہا۔ اس سے اشارہ کر دیا جو بندہ میرا بندہ بن کر رہے گا، جو بندہ عبدیت میں رہے گا، اس کے اوپر میں رحمان اپنی رحمتیں ڈالوں گا، رحمت کی تجلی ہوگی۔ اگر عباد اللہ ہوتا تو یہ معنی نہ نکلتا کہ اس پر رحمان کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ نے لفظ الرحمن ذکر کر کے بتا دیا کہ تم عبدیت کا مظاہرہ کرو، میں رحمت کا مظاہرہ کروں گا۔ تم بندے بنو، میں تمہارے اوپر اپنے رحمتیں نازل کروں گا، میں رحمت کی تجلیاں ڈال دوں گا۔ اس لیے عباد اللہ نہیں کہا، عباد الخالق نہیں کہا، عباد الرزاق نہیں کہا، عباد المالک نہیں کہا، عباد الرحمن کہا۔ بندہ بننا تمہارا کام ہے، اپنی رحمت کی تجلیاں تمہارے اوپر اتارنا یہ میرا کام ہے۔ بندہ بنو، عبدیت تمہارے اندر ہو، بندگی ہو۔ یہ نماز مجھے کیا سکھاتی ہے؟ عاجزی، ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو، رکوع میں جا رہا ہوں جھک رہا ہوں، سجدے میں جا رہا ہوں، اپنی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں رکھ رہا ہوں۔ یہ مجھے کیا سکھا رہی ہے؟ عاجزی، تواضع، کہ میں نے عاجزی اختیار کرنی ہے، تواضع اختیار کرنی ہے۔ فرمایا رحمان کے محبوب بندے، مقبول بندے، جن میں ایک تو لفظ عبدیت نے بتا دیا عاجزی ہو، لفظ عباد سے تعبیر کیا،
اس سے اشارہ کیا تمہارے اندر بندگی ہو، عبدیت ہو، بندے بن کر رہو، اور فرعون نہ بنو، خدا نہ بنو، بلکہ میرے بندے بن کر رہو۔ اور آگے فرمایا ان کی پہلی صفت کیا ہے، پہلی خوبی کیا ہے؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ جب زمین پر چلتے ہیں تو اکڑ کر نہیں چلتے، وہ سینہ تان کر نہیں چلتے، وہ گردنیں اونچی کر کے تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، وہ بڑے عاجزی کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، وہ تواضع کے ساتھ، وہ انتہائی شکستگی کے ساتھ، فنائیت کے ساتھ زمین پر چلتے ہیں۔ ان کی چال بتاتی ہے یہ کسی کے بندے ہیں، یہ کسی کے غلام ہیں، یہ کسی کے محکوم ہیں۔ ان کی چال ڈھال اور رفتار میں تکبر نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے۔ وہ اکڑ کر نہیں چلتے، وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، وہ تواضع کے ساتھ چلتے ہیں۔ الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا معنی نرمی، تواضع، سکینت، وقار، عاجزی، اس کے ساتھ وہ زمین پر چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اکڑ کر چلتے ہو تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر نہ چل، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو جتنا بھی اکڑ کر چلے نہ ہماری زمین کو پھاڑ سکتا ہے، اور نہ تو جتنا بھی سر اونچا کر لے نہ ہی تو پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتا ہے، پہاڑ تجھ سے بھی اونچے ہیں۔ ایک بادشاہ کی سواری جا رہی ہے، ایک فقیر فٹ پاتھ پر لیٹا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ ہٹ جاؤ، بادشاہ کی سواری گزرنی ہے، ہٹو بچو۔ وہ سو رہا ہے، لیٹا ہوا ہے، وہ اس کو ہٹایا جا رہا ہے، وہ ہٹتا نہیں۔ بادشاہ کی سواری آ گئی، اس کے اہلکار اترے، ایک نے اس کو لیٹے ہوئے کو پاؤں مار کر کہا تجھے پتہ نہیں ہے کس کی سواری ہے؟ تو لیٹا ہوا ہے، اٹھتا کیوں نہیں؟ تو اس نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا کہ مجھے پتہ ہے یہ کون ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے۔ اس نے کہا کیا؟ کہا میں جانتا ہوں، اولو کا قطرتن، تم پیدا ہوئے ہو، تمام انسان پیدا ہوئے اس قطرے سے، پانی کے اس قطرے سے جو جسم سے نکلے تو غسل واجب ہو جاتا ہے، کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، جسم سے نکلے وہ قطرہ تو ناپاک ہو جاتا ہے، آدمی نہانے کا حکم ہے، اس ناپاک قطرے سے پیدا ہوا ہے۔ اور آخر انجام کیا ہوگا؟ آخری انجام یہ ہوگا یہ میت بن جائے گا، یہ اپنے کپڑے بھی خود نہیں اتار سکے گا، کینچی کے ساتھ اس کے کپڑوں کو کاٹ کر نکالا جائے گا۔ اس نے جو لباس پہنا ہوا ہوگا جب اس کی روح نکل جائے گی تو کینچی کے ساتھ اس کے کرتے کو، کپڑوں کو کاٹ کر اتارا جائے گا، یہ اپنے کپڑے بھی نہیں اتار سکے گا۔ اور زندگی اور موت کے درمیان آغاز تو ہوا اس ناپاک قطرے سے، آخر میں میت ہوگا، لاش بن جائے گا، لاش شے ہو جائے گا۔ لاش کا معنی ہوتا ہے لاش ہے، کچھ بھی نہیں یہ ہوگا جو کہا کرتا تھا میں بہت کچھ ہوں، یہ لاش شے ہو جائے گا۔ اور درمیان کے اندر کیا ہے؟ فرمایا درمیان میں یہ ہے کہ اپنے پیٹ میں گندگی اور غلاظت اٹھائے پھر رہا ہے۔ ایسی بات کہی، اس کے دل پر لگ گئی بادشاہ کے، فوراً سواری سے نیچے اترا، سنا، اس کا شکریہ ادا کیا اور کہا جزاک اللہ، کہ چشمم باز کر دی، مرا با جانے جانا، ہم راز کر دی، اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دیا ہے، مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دیا، مجھے میری حقیقت تو نے بتا دی ہے۔ کس بات پر تکبر کرتے ہو؟ کس بات پر اکڑتے ہو؟ کس بات پر ناز اور فخر کرتے ہو؟ کس بات پر وہ ہو؟ وہ صحت میرے رب نے دی ہے، زندگی اللہ نے دی ہے، آنکھیں اللہ نے دی ہیں، کان اللہ نے دیے ہیں، تو جب دیے اللہ نے ہیں تو اللہ کا بندہ بن کر رہو، اللہ کی عبدیت کے سامنے عبدیت کا اور بندگی کا مظاہرہ کرو۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عبدیت عطا فرما دے، تواضع عطا فرما دے، اور اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو انکساری عطا فرمائے، اور ہمارے مزاج میں، مذاق میں، عادتوں میں، چلنے پھرنے میں، معاملات میں جب عاجزی ہوگی تو محبت پیدا ہوگی، امن پیدا ہوگا، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ہوں گے، ایثار ہوگا، پیار ہوگا، نفرتیں محبتوں سے بدل جائیں گی، عداوتیں دوستیوں سے بدل جائیں گی۔ جب میں ہر ایک کو کہوں گا آپ آگے چلیں، آپ آگے بیٹھ جائیں، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کی چیز ہے، یہ آپ کر لیں، میں نہیں یہ کام کرتا، آپ کر لیجئے، آپ نے یہ کام کیا ہے، ہر ایک کی عزت کرو، تواضع سے پیش آؤ، اپنی بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں اور بڑوں کے ساتھ
عاجزی سے تواضع سے پیش آؤ اور اپنے تمام جگہوں پر عاجزی کا مظاہرہ کرو، تکبر کا مظاہرہ نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی تواضع اختیار کرنے والا بنائے، اور جس کے اندر تواضع ہوگی اللہ اس کو اونچا کرے گا، اور جو اللہ اونچا کرے گا اس کی رفعت کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ بہت اہم بات کی، یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے، ہم تھوڑی تھوڑی بات پر گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، ہم الزامات لگاتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، ہم ان کے اوپر تہمتیں لگاتے ہیں۔ یہ تھوڑی تھوڑی بات پر گالی دینا، برا بھلا کہنا اور اس کو الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، ان سب کی بنیاد تکبر ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ تکبر برائیوں کی جڑ ہے، گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے، بے شمار گناہوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔